کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ضرورت آتی ہیں جب آپ کہیں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دستاویزات کون کون سے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے ویزا لگوایا جا سکتا ہے، ٹکٹ کس طریقے سے ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ وہاں جاتے ہیں ایئرپورٹ پر تو کن چیزوں کا خیال جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تمام کے تمام دستاویزات پورے ہونے کے باوجود بھی انہیں آف لوڈ کیا جا رہا ہے، اور اس پر لوگ جو ہیں وہ اب عدالتوں کا بھی رخ کر لیا ہے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ملک اشفاق حسین ارائی صاحب موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ایک کلائنٹ جو کہ جا رہا تھا باہر کسی کام سے، مگر اسے آف لوڈ کیا گیا، مگر آف لوڈ ایک بار نہیں 2 بار کیا گیا۔ تو بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارائی صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ باہر ملک جاتے ہیں، کوئی کام سے جاتا ہے، کوئی گھومنے پھرنے جاتا ہے، تو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایئرپورٹ پر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ آپ کے پاس یہ چیز پوری نہیں ہے، یہ چیز پوری نہیں ہے۔ کیا یہ ایئرپورٹ حکام جو ہیں وہ جان بوجھ کر رہے ہیں، یا پھر عوام کی غلطی ہے، جو ایک ٹورسٹ جو جا رہا ہے باہر، جو ٹریول کر رہا ہے، ٹریولسٹ، اس کی غلطی ہے؟ کوئی بھی شہری جب پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں ٹریول کرتا ہے تو اس کے پاس ویلڈ ویزا، اس ملک کا ویزا ہونا چاہیے، اس کے پاس ٹکٹ ہونے چاہیے ایئر لائن کے، اگر اس کے پاس وزٹ ویزا ہے تو ریٹرن ٹکٹ بھی ساتھ اس کا ہونا چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر کوئی بھی اتھارٹی، کسی کو کوئی ایسا اختیار نہیں کہ اس کو روک سکے یا اس کو آف لوڈ کر سکے، ٹریول نہ کرنے دے، کسی کے پاس کوئی اختیار ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایکسیس آف پاور اپنے اختیارات کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ آئین پاکستان کو پیروں تلے روند رہا ہے۔ خاص طور پہ جو سیکشن آرٹیکل 15 جو شہریوں کی آزادی کی گارنٹی دیتا ہے کہ رائٹ ٹو ٹریول، رائٹ ٹو موومنٹ فریلی، جب یہ رائٹ اس کے ڈپرائیو کیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، بغیر کسی ان نون ریزن کی وجہ سے، تو یہ غلط ہے۔ اچھا، تو آپ کا جو کلائنٹ ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اسے ایک بار نہیں 2 بار آف لوڈ کر دیا گیا، کیا تھا وہ واقعہ، اور پہلی دفعہ میں کیا ہوا، دوسری دفعہ میں کیا ہوا، اور پھر عدالت میں اب کیا ہوا، کیا پروسیڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہیں؟ ہوا یوں تھا، میرا کلائنٹ چودھری شہرجار قندیل یہ وزٹ ویزا پر ملیشیا جانا چاہ رہا تھا۔ اس کے پاس ملیشیا کا ویزا بھی تھا، وزٹ ویزا، اور ملیشیا ایمبیسی نے اسے ٹریول پاس بھی دیا ہوا تھا۔ اس نے جانے کے لیے ایمریٹ ایئر لائن کا ٹکٹ خریدا، اور واپسی کے لیے اس نے PIE کا ٹکٹ خریدا۔ یہ پہلی دفعہ میں اور وہاں پہ آن لائن ہوٹل کی بکنگ بھی کروائی رہائش کے لیے۔ لیکن جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا، ایئرپورٹ سارے پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد جب FIA امیگریشن ونگ والے جب ان کے کاؤنٹر پہ پہنچا تو انہوں نے ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد ایک سمپل سا، جسے کہتے ہیں لیم ایکسکیوزز، میں نہ مانوں، اسی مصداق کے تحت اسے کہا کہ آپ کے پاس سیم ایئر لائن کا ٹکٹ نہیں ہے، آپ نے PIA یا ایمریٹ ایئر لائن کا ڈیفرنٹ ایئر لائن کا ٹکٹ خریدا ہے، یا آپ اگلی دفعہ آپ سیم ایئر لائن کا ٹکٹ آپ لے کر آئیں، اور اپنے والد صاحب کا آپ ایفیڈیوٹ لے کر آئیں کہ آپ واپس آ جائیں گے۔ یعنی کہ یہ ٹور ویزے پہ گئے اور ٹور ویزے پر بھی ان سے ایفیڈیوٹ مانگ لیا کہ آپ جو ہے وہ واپس آئیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں قانون میں ایسا ہے کہ آپ اگر ایک ایئر لائن سے جا رہے ہیں تو آپ کی مرضی، آپ جس مرضی سے واپس آئیں، جس سے ٹکٹ آپ کو سستی ملتی ہے، یا جو جہاز ان دنوں یہاں پر آ رہا ہوگا اسی جہاز سے ہی واپس آنا پڑے گا؟ تو کیا یہ قانون کے اندر اس طرح کا ہے کہ جس لائن سے آپ ایئر لائن سے جا رہے ہیں اسی ایئر لائن سے واپس بھی آئیں گے؟ جو میرا کلائنٹ ہے چودھری شہرجار قندیل، وہ قانون پہ عمل کرنے والا آدمی ہے اور بزنس مین ہے۔ اس نے پریفر کیا پہلی دفعہ بھی کہ وہ PIA کا ٹکٹ خریدے، لیکن اس کے شیڈول کے مطابق PIA کا ٹکٹ نہیں تھا اویلیبل، تو اس نے واپسی کا ٹکٹ مل گیا اس کو، تو اس نے پھر واپسی کے لیے PIA کا ٹکٹ خرید لیا، اور ریلیٹیولی وہ سستا بھی تھا باقی ایئر لائن کے نسبت۔ تو ہر بندے کا ایک حق ہے کہ اپنی بچت بھی کر سکے،
لیکن ایف آئی اے والوں کا یہ اعتراض نہیں بنتا کہ آپ کا سیم ایئر لائن کا ٹکٹ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ انہوں نے پھر دوبارہ اگلی اٹیمپٹ کی دوبارہ، یعنی کہ یکم کو آف لوڈ اس کو کر رہے ہیں، پھر 10 اکتوبر کو دوبارہ پھر وہ سیم ایئر لائن قطر ایئر لائن کا ٹکٹ لیا اس نے، دوبارہ جو ملیشین ایمبیسی ہے اس سے ٹریول پاس لیا اور ہوٹل بکنگ کروائی وہاں پہ پیڈ، ہوٹل والوں کو بھی ملیشیا میں اس نے پیسے ادا کیے۔ جب دوبارہ کیا تو پھر انہوں نے اعتراض لگا دیا، خواہ مخواہ کا ریٹرن میں کوشچن نہیں دیا کہ دوبارہ آف لوڈ کی سٹمپ لگا دی۔ اور کیا وجہ تھی آف لوڈ میں، اب کیا کہا گیا؟ وجہ کچھ بھی نہیں تھی، کوئی وجہ نہیں بتا سکے، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ جو اگر دیکھا جائے تو اس کے کسی بھی دوسرے ذریعے سے کہ ایک بندہ وہاں ایئرپورٹ پہ جو گھوم رہا تھا اس نے سمپلی اتنا کہا کہ آپ کاؤنٹر سیٹنگ کر لیں، باقی اس کا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اور بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہی مسائل پیش آ رہے ہوں گے کہ وہ آف لوڈ ہو رہے ہوں گے، تو ان کے لیے بھی کیا مشورہ دیں گے؟ اور کیا آپ کے پاس اور بھی کوئی آپ کے نظر میں کوئی اس طرح کے کیسز چل رہے ہیں ابھی بھی؟ ابھی بے شمار لوگ ہیں جن کو آف لوڈ کیا جا چکا ہے، بلکہ یہاں تک میں نے بھی سنا ہے کہ کچھ لوگوں کے انہوں نے پاسپورٹ بھی پھاڑ دیے ہیں، سب کچھ کمپلیٹ ہونے کے باوجود، ویلڈ پاسپورٹ، ویلڈ ویزا، ٹکٹ، ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود ان کا جو ہے پاسپورٹ بھی پھاڑ دیا گیا۔ تو یہ بالکل ان ایتھیکل ہے، کوئی اس میں رول آف لا نہیں ہے۔ ہمارا جو آئین پاکستان ہے وہ کلیئرلی ہر شہری کے رائٹس جو ہیں ان کی گارنٹی دیتا ہے، ان کو محفوظ کرتا ہے۔ ہر کسی کو رائٹ ہے کہ وہ ٹریول کرے پاکستان میں جہاں بھی رہے، یا پاکستان کو ریکوائرڈ ڈاکومنٹ لے کے چھوڑنا بھی چاہے، کہیں کسی اور ملک میں جانا چاہے تو یہ ٹریول کر سکتا ہے۔ ہمارا قانون جو ہے آئین پاکستان اس کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے جو لوگ باہر جا کر پاکستان کا نام خراب کرتے ہیں، جیسے کہ بیگرز ہو گئے، بھکاری مافیا جو ہے وہ ملک سے باہر جاتا ہے اور وہاں جا کر بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے، جس سے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ تو ہم نے تو یہ چیز سنی تھی کہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ ان لوگوں کو ہی روکا جا رہا ہے، باقی تو روزانہ کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو لاکھوں لوگ ٹریول کر رہے ہیں، تو وہ تو بآسانی جا رہے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو نہ جانے دیں، یہ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ وہاں جا کے یا سلپ ہو جائے گا۔ ان کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے کہ یا وہ چیک کر لیں گے جیسے یہ پتہ لگ سکے یہ بندہ وہاں جا کے کسی بھی ملک میں جا کے سلپ ہو جائے گا یا بیگنگ شروع کر دے گا۔ یہ یہاں سے ڈکلیئر کرنا ان کے لیے ناممکن ہے، کوئی ایسا ان کے پاس آلہ نہیں ہے کہ وہ یہاں جانچ سکیں کہ کوئی بھی شہری باہر جا کے بیگنگ شروع کر دے یا سلپ ہو جائے واپس نہ آئے۔ ان کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پالیسی ایسی بنائیں کہ ہر کسی کو یہاں پہ روزگار مہیا کریں اور ہر کسی کے رائٹس ڈکلیئر کریں۔ جو قانون جو رائٹ دیتا ہے ہر شہری کو، وہ رائٹ اگر ملیں تو روزگار ملے۔ اگر کسی کے کوئی دماغ خراب نہیں ہوتا کہ وہ باہر اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک جو میرا کلائنٹ ہے وہ ایک بزنس مین ہے، وہ تو بزنس کے والے سے جا رہا ہے۔ امیگریشن کا ان کا اپنا ایک رول ہے، پالیسی ایس او پیز، وہ یہ ہے کہ اب باہر آپ جا رہے ہیں تو ایک جو ریکوائرڈ منی ہے، ایک مطلوبہ رقم ڈالر کی شکل میں آپ وہ بھی شو کریں گے۔ تو میرے کلائنٹ نے تو وہ مطلوبہ جو ریکوائرڈ منی ہے وہ بھی شو کیا ڈالر کی شکل میں، سب کچھ کمپلیٹ تھا۔ اچھا، اب مجھے جو میرا سوال اب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ سر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اب ظاہر سی آپ کے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر ایسا ہوا ہے اس کے ساتھ، مگر انہی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی لوگ ہوں گے جو ٹریول کر رہے ہوں گے، انہیں تو جانے دے دیا، صرف انہی کو ہی کیوں روکا گیا؟ کیا اور جو لوگ تھے کیا وہ ان کے پاس دستاویزات پورے تھے نا، پھر تبھی تو وہ وہاں سے چلے گئے؟ ابھی چونکہ میرے کلائنٹ نے میرے ذریعے سے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن جو دائر کی ہے، تو اس میں آنریبل ہائی کورٹ مسٹر جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب انہوں نے بھی اپنی آبزرویشن دی کہ آپ ایف آئی اے والوں کو خاص طور پہ آپ پیک اینڈ چوز کر رہے ہیں، کسی کو آپ جانے دے رہے ہیں رشوت لے کے، پیسے لے کے، اور کسی کو آپ روک رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو یہ اس کو بھی سراسر خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ پیک اینڈ چوز کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی، یہ بھی ایک سیریس ایشو ہے، یہ غلط ایشو ہے، اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو آپ جانے دیں، کسی کو روک لیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ
जी तो नाज़रीन आपने बात सुनी वकील साहब की कि इनके क्लाइंट को जो रोका गया वो एक सेम एयरलाइन की टिकट्स ना होने की वजह से रोका गया। अब देखने में यह आएगा कि क्या एफआईए या जो ऑफलोड करने वाले लोग हैं वो किस चीज़ की खातिर जो है लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं। अब मज़ीद आगे चलेंगे और इस पर फिर हम इदारों से ही पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि क्या क्या लवाजमात या कागजात जो हैं वो पूरे होने चाहिए जब एक बंदा ट्रैवल कर रहा होता है। वक्त एक ब्रेक। जी तो नाज़रीन आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रैवलिंग के ऊपर। हम में से हर कोई बंदा जो है वो ट्रैवलिंग तो करता रहा है, चाहे वो फिर इंटरसिटी ट्रैवल हो या प्रोविंस का हो या फिर किसी भी दूसरे ममालिक जाना हो। ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तान से ट्रैवल करने वाले अफराद हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं सऊदी अरब, ताकि उम्रा और हज की अदायगी कर सकें। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो लोग दूसरे मुल्कों को विज़िट करने जा रहे होते हैं कि हॉलीडे स्पेंड करेंगे, तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो यहाँ से निकलते हैं। मगर आजकल देखने में ये आ रहा है कि कुछ मुश्किलात उन्हें पेश आ रही हैं एयरपोर्ट्स पर जाकर। अब एयरपोर्ट्स पर ज़ाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट होती है और चीज़ें जो हैं वो पूरी रखनी होती हैं, दस्तावेज़ात जिसमें है वो पूरे रखने होते हैं, वज़न आपको एक प्रॉपर मेंटेन करके चलना पड़ता है, एक लिमिटेड अमाउंट की पेमेंट जो है वो भी साथ रखनी होती है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि हमको सबको मोटा मोटा सा चीज़ों के बारे में पता है। मगर देखने में ये आता है कि जब आप किसी के पास जाते हैं और वीज़ा अप्लाई करवाते हैं तो तब क्या मसाइल होते हैं, तब लोग को जो है वो क्या क्या चीज़ों का ख्याल जो है वो रखना चाहिए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ट्रैवल एजेंसियों के ओनर मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। ये बताइएगा कि लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, पहले भी करते थे अब भी कर रहे हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो कि बाहर जाने के लिए एक आम शख्स को रिक्वायर्ड होती हैं? देखें, सबसे पहले तो उस मुल्क के वीज़ा ज़रूरत पड़ेगा। वीज़े के लिए अब सब मुल्कों की सेम रिक्वायरमेंट्स नहीं है, डिपेंड करता है आप कौन से मुल्क जा रहे हैं। तो कोई बैंक स्टेटमेंट मांगता है, कोई टैक्स रिटर्न मांगता है, कोई कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ पासपोर्ट मांगता है। जैसे कि उम्र के वीज़े में सिर्फ पासपोर्ट लगता है और कुछ भी नहीं लगता। तो ये बताइएगा कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान से आप यूँ समझ लें कि ऑन अराइवल भी वीज़ा देते हैं, और कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनका वीज़ा लेना पाकिस्तानियों के लिए यूँ समझ लें कि एक किस्म का चैलेंज बन जाता है। और आप लोगों के लिए भी ज़ाहिर सी बात है कि डिमांड आती है, डिमांड आएगी तो फिर आप लोगों के लिए भी ज़रा मसाइल आ जाते हैं कि यार इस मुल्क का वीज़ा जो है ना वो हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है उसके। सबसे पहले तो जो ऑन अराइवल वीज़ा है ना, कतर दोहा में जब आप लैंड करते हैं तो वो ऑन अराइवल वीज़ा लेते हैं। उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं ऑन अराइवल वीज़ा लेने के लिए, वो अलग बात है। मालदीव्स एक मुल्क है, वहाँ पर ऑन अराइवल मिलता है। और बाकी छोटे मोटे ही ममालिक हैं, ज़्यादा अच्छा पासपोर्ट नहीं है हमारा, रैंकिंग बड़ी कम है। और जिस पासपोर्ट की डिमांड है वो वीज़ा की जो डिमांड है वो है यूरोप, USA, कनाडा। इसके लिए बड़ी भाग दौड़ होती है, और ख़ासकर यूरोप के लिए। इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स बड़े सॉलिड होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की अगर आपने बात की है तो काइंडली ज़रा आवाम को ये बताएं कि एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स तो एक अलग बात है। जो अच्छा बिज़नेस करता है यहाँ पे उसकी स्ट्रॉन्ग टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट होनी ही है। लेकिन उसके अलावा लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी होनी चाहिए। ये जो यूरोप जैसा मुल्क है ये आपको बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के नहीं देगा वीज़ा आपका। यानी कि अगर टूरिस्ट हैं तो आपने दिखाना है कि आप सालाना या साल में 2 दफ़ा आप कहीं ना कहीं घूम के आते हों, तो आपके वो प्रूव होता है। आपके पासपोर्ट पे जो स्टैंप्स लगी होती हैं तो उससे प्रूव हो जाता है कि भाई आप हाँ वाकई टूरिज़म का शौक़ रखते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवल हिस्ट्री।
اس کے بعد آپ کی بزنس کی چیزیں آئیں گی. آپ کا بزنس کس طرح کا ہے, آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وہ دیکھتے ہیں, وہ یہیں سے ایسیس کرتے ہیں کہ بھئی واقعی یہ بندہ جینون ہے اور یہ وہاں پر اسائلم وغیرہ لینے کے لیے نہیں آئے گا, تو پھر وہ ویزا آفیسر ویزا گرانٹ کرتا ہے. اچھا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عموماً ایسا بھی ہوا کہ ایک دم بندے کے پاس پیسہ بہت آ گیا اور وہ اس نے یورپ کا ویزا اپلائی کیا اور اس کا لگ گیا, حالانکہ اس کی کوئی ٹریول ہسٹری بھی نہیں ہوتی ہے. تو کیا ایسا بھی پاسبل ہے ان سم کیسز, یا یہ صرف وہ کہتے ہیں نا کہ شو آف کرنے والی باتیں ہیں لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں؟ نہیں, یہ اگر کبھی ہوا بھی ہے کسی کا تو وہ تکے والی بات ہے, کیونکہ یہ پراپر ایمبیسی میں جاتا ہے کیس پراپر. اگر فرانس میں دیکھیں تو فرینچ بندہ ہوگا, وہ آپ کا کیس اسیس کرے گا. کسی کے پاس اگر زیرو بینک اسٹیٹمنٹ چاہ رہی ہے, اچانک پیسے آ گئے ہیں اور ویزا لگ گیا, یہ غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے, یہ غلط ہو گیا. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ جب ہم اب ویزا لگ گیا ہمارا اور ہم اب جانے کے لیے تیار بھی ہو گئے, مگر آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو ایئرپورٹ کے اوپر کافی مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو پیش آ رہے ہیں. تو وہ کیا ایسی وجوہات ہیں کہ لوگ کیا ایسا چیزیں چھوڑ جاتے ہیں یا چیزوں کو لیک کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اچھا, جو جینون ٹریولر ہے نا, جیسے کہ میں نے بتایا, جو سال میں 1-2 دفعہ ٹریول کرتے ہیں, ان کو اس طرح کے کوئی مسئلے بھی نہیں آتے. سب سے پہلے جب ایئرپورٹ میں جاتے ہیں نا, بیگیج چیک ہونے کے بعد آپ نے وہ کرانی ہوتی ہے, بورڈنگ کرانی ہوتی ہے ایئر لائن سے. ایئر لائن تو تقریباً 100% لوگوں کو بورڈنگ دے دیتی ہے کیونکہ ویزا جینون ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہتے. آگے آتی ہے ایف آئی اے آپ کی انویسٹیگیشن کرتی ہے, آپ کا ٹکٹ دیکھتی ہے ریٹرن ہے, کیونکہ وزٹ ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ریٹرن ٹکٹ ہو. اور پھر دوسرا, اس کے بعد آپ کے پاس ہوٹل بکنگ پوری ہیں, پھر آپ کی ٹرانسپورٹیشن, مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر کی وہاں پر ٹرانسپورٹیشن ہے. یہ چیزیں اگر آپ کی پری بکڈ ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی چیز بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس طرح کی چیزیں لوگ کرتے ہیں کہ بھائی اپنا وہاں جا کے ہم بک کرا لیں گے, وہ آ جاتا ہے شک پہ, وہ بندہ شک پہ آ جاتا ہے. ان کے پاس شو منی نہیں ہوتی, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اتنے کہ بھائی وہ وہاں پر کیسے خریدیں گے, آن ارائیول کیسے خریدیں گے. تو اس طرح کی چیزوں پہ پھر ایف آئی اے آپ کی انویسٹیگیشن کرتی ہے. اگر وہ آپ ان کی انویسٹیگیشن میں پورے نہیں اترتے تو وہ آپ کو نہیں جانے دیتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ایک شخص ہے, وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر ٹھہرنا جا رہا ہو, یا پھر اپنا اس کا وہاں پر کوئی دوست ہو. جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ زیادہ نہیں تو اب دبئی کی بات کر لیتے ہیں ہم, کہ یہاں سے پاکستان سے دبئی یا سعودیہ یا قطر جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر کوئی ورک کر رہا ہے, اس کا محلے دار, کوئی دوست, کزن کوئی جاب کر رہا ہے, تو ظاہر سے اس نے کوئی اپارٹمنٹ وغیرہ لیا ہوتا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار چلو آیا ہے 10-15 دن ہی رہے گا نا, اس سے زیادہ تو نہیں ٹھہرے گا, وہ 10-15 دن کے لیے تو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. تو کیا اس سینیریو کو بھی یہ لوگ اسی طریقے سے رہتے ہیں کہ جی نہیں آپ جو ہے لازمی ہوٹل ہی لیں؟ نہیں, اس میں کچھ اس طرح کی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اس کا اقامہ یعنی کہ ادھر کا ریزیڈنٹ کارڈ ہے, آپ کے پاس فون میں ہے یا پرنٹ کرایا ہوا ہے, اس کا ایڈریس, اس کا فون نمبر ہے, تو اس پہ آپ کو وہ انویسٹیگیشن میں ہی یعنی کہ لیں گے یہ چیزیں آپ سے, اور ویریفائی کرنے کے بعد اس میں بھی جانے دیتے ہیں. کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کئی ایسے لوگ تھے جن کے پاسپورٹ جو ہے وہ ٹکٹس بک تھیں, انہیں آف لوڈ کر دیا گیا. تو کیا سمجھتے ہیں کیا ریزن رہی ہوگی آف لوڈ کرنے کی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اب آف لوڈنگ جو, حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں خود کہ ایک جہاز جو ہے اس میں 250 سے 300 پیسنجرز ہوتے ہیں. اب اس میں سے اگر 2-3 بندے اتر گئے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ یار 200 تو 300 بندے تو ٹریول کر رہا ہے نا. اگر 2 بندے اتر جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی تو ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی تو وہ اترے ہیں نا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے اب آف لوڈ ہو رہے ہیں, بہت زیادہ جو ہے یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے آج کل؟ دیکھیں, کچھ ٹریول ایجنسی سے ویزاز وغیرہ لگوا کے لوگ 1 وے ٹکٹ لے کے, اور واپسی کی ٹکٹ نہیں ہوتی, ان کی واپسی کی ٹکٹ نہیں ہوتی جو کہ وزٹ ویزے کی ریکوائرمنٹ ہے. کچھ اس طرح کی کمیاں ہوتی ہیں. کسی کے پاس ہوٹل بکنگ نہیں ہے تو اس میں رہ گیا, کسی کے پاس شو منی نہیں ہے اس میں رہ گیا. تو
تو کوئی نہ کوئی چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی، انویسٹیگیشن میں پورا نہیں اترتے وہ FIA کی، تو پھر ہی وہ یعنی کہ نہیں جانے دیتا. اچھا تو اب یہ بتائیے گا کہ ایک شخص کو جب ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے ساتھ ہر چیز وہ کیری کر کے چلے. اور پھر دوسری چیز کہ اسے ظاہر سی بات ہے باہر جا رہا ہے، وہ گھومنے پھرنے جا رہا ہے تو اسے اکنامیکل بھی پڑے تاکہ اسے کوئی مسئلے مسائل پیش نہ آئے. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ ٹکٹ اور ویزا وغیرہ جو پروسیس کروا رہے ہیں وہ کسی اچھی جگہ سے کروائیں. خود کر رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے، اپنے آن لائن کر رہے ہیں، پہلے تو اچھی ٹریول ایجنسی سے کروائیں جن کو اس طریقے کا ایکسپیرینس ہو کہ بھائی وہاں ایئرپورٹ میں آپ سے کیسے کیسے اپنا ہونا ہے سب کچھ، آپ کا ایئر لائن کی بورڈنگ FIA نے کیا کیا پوچھنا ہے. اچھا FIA پوچھے گی کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ وہاں کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا جو ہے کوئی رہتا تو نہیں ہے وہاں پر، اور کتنے پیسے ہیں آپ کے. اچھا ادھر آپ نے دیکھا ہے ہوٹل بکنگ ہے، ادھر کیسے پہنچیں گے، آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہے اس کی نہیں ہے. اچھا اس طرح کی چیزیں اگر نہیں ہوتی تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں ہم کر لیں گے، ہم پیسے دے کے کروا لیں گے ٹرانسپورٹ. اچھا پھر پیسے پورے ہونے چاہیے آپ کے پاس. اچھا یہ ساتھ ساتھ اس کے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں، اب مثال کے طور پہ ایک عام شخص ہے، اس کی باہر رسائی نہیں ہے اور اسے نہیں پتا کہ آن لائن بکنگ کس طرح کرنی ہے، تو کیا کنسلٹنٹ جو ہیں جس طریقے سے آپ ٹریول ٹورز والے ہیں، کیا آپ لوگ بھی اس چیز کی ہیلپ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، عوام کو بتاتے ہیں جب آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے کہ جی مجھے باہر کا ویزا لگوا دیں، تو آپ لوگ کیا اسے پہلے آگاہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، نہیں تو ہم ہیلپ کر دیتے ہیں؟ نہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اگر ان کے پاس ہیں اور وہ ٹرولی وہ بزنس وغیرہ کرتے ہیں تو پھر ہی ان سے ہم ارینج وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے. آپ لوگ ارینج نہیں ہم کیسے کسی کی بینک اسٹیٹمنٹ ارینج کر سکتے ہیں؟ نہیں بینک اسٹیٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں، یہ بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اب جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ FIA نے کہا کہ جی آپ کے پاس ہوٹل کا پرمٹ ہے، اچھا آپ نے ہوٹل بکنگ کی ہوئی ہے، آپ نے وہاں پر ٹریول کرنے کے لیے کیا چیز یوز کریں گے اور آپ رہائش کہاں کریں گے، ہوٹلز وغیرہ کی، تو یہ چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا ویزا اور ویزا لگنے کے بعد FIA کی بات ہے، یہ تو الگ بات ہے. ویزا لگنے کے لیے تو بندے کے اپنے ڈاکومنٹس لگتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہوٹل بکنگ اور فلائٹ شیڈیول آئٹنری جسے کہتے ہیں، وہ ہم ساتھ لگاتے ہیں بھائی اس طرح سے ہم جائیں گے اور واپس آئیں گے، وہ اس کے ویزے کے لیے وہ ہم بنا دیتے ہیں. باقی FIA جو کر کے دیتی ہے وہ بھی مطلب بندہ بک کرتا ہے، ہمیں پے کرتا ہے اپنے ہوٹلس ٹرانسپورٹ وغیرہ، پھر ہی ہم بندے کو بھیجتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ یہ بتائیے گا، آخری سوال ہے کہ جب آج کل جو سینیریو چل رہا ہے اس سے کاروبار پر کیا افیکٹ پڑ رہا ہے، آپ کے کوئی افیکٹ پڑ رہا ہے یا نارملی جس طرح تھا اس طرح چل رہا ہے؟ دیکھیں ہم جب ٹکٹ اور ویزا وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں بندے کی ٹریولنگ سے پہلے اس سے سارے پیسے کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ہمارا تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے. نقصان لوگوں کا فلو میں بات کریں، نقصان اس کا ہوتا ہے پیسنجر کا. پیسنجر ٹکٹ کا اکثر ہوتی ہے نان ریفنڈیبل، 2 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی ٹکٹ ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا، اس کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو یہ نقصان ہے اس کا. باقی جو زیادہ تر ہماری مارکیٹ کرتی ہے عمرہ، تو اس میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، عمرے والوں کو کوئی خاص وہ چیکنگ نہیں کر رہے، ویسے بھی نہیں کر رہے. شکریہ جی. تو ناظرین آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کبھی ٹریول کریں جہاں پر بھی، تو سامان دستاویزات جنہیں ہم کہتے ہیں وہ پورے کریں، اور جب آپ کو FIA بلائے وہاں پر اور جب آپ لوگوں سے بات چیت کرے تو پھر انہیں مطمئن کرنا جو ہے وہ ایک اسی شخص کا ہی کام ہے جو کہ وہاں پر پہنچتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ٹریول ایجنسی والوں کا کوئی بھی جو ہے وہ کردار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آل ان آل اس شخص کا اپنے اوپر ہوتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ خیال کریں آپ. اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید ابھی ہم آگے چلیں گے، لوگوں سے بات کریں گے، لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین اس وقت میرے ساتھ کنسلٹنٹ موجود ہیں جو کہ بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، اور فار دا فردر اسٹڈیز بچے جو ہیں وہ باہر جب جاتے ہیں کسی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے تو وہ کنسلٹنٹ سے ہی رابطہ کرتے ہیں اور یہی ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی جو ہے وہ بچے کے لیے بیسٹ ہوگی. مگر حالیہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کی پیش نظر ان سے بات کریں گے.
فیصل بھائی سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بچہ باہر جانے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلی بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کون سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں بچوں نے تاکہ انہیں بعد میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بچے کے جو CGP یا مارکس ہیں وہ کیا ہیں, وہ کس یونیورسٹی, کس لیول کی کس یونیورسٹی کے لیے میچ کر رہا ہے. دوسری بات ظاہر ہے کہ اس کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا بجٹ کیا ہے, وہ کس کنٹری کے لیے اس کا بجٹ ہے, آیا وہ اسکالرشپ کے لیے دیکھ رہا ہے, آیا وہ اسٹائپنڈ وظیفہ بھی ساتھ چاہ رہا ہے, یا وہ اپنے سیلف فائنانس کے اوپر جانا چاہ رہا ہے. سب سے پہلے تو اس کا بجٹ ان چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے, اس کو ڈاکومنٹس کی ترتیب لگانا کہ اس کا کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہ ہو کہ جو اس کے لیے پرابلم کا باعث بنے. مطلب تمام چیزوں کو کمپلیٹ دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ کا گیپ ہے نا, کہ آپ کا اسٹڈی گیپ اگر بہت زیادہ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس میں کچھ کنٹریز آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہیں, کچھ نہیں کرتی ہیں. نمبر 2, اگر آپ کے پاس آئلٹس یا کوئی لینگویج پروفیشنسی کا کورس آپ نے کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا, اور اگر وہ کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کا اسکور کیا ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ, اور دوسری بات کہ اس کینڈیڈیٹ کا انٹرسٹ کیا ہے, وہ کس کنٹری میں جانا چاہ رہا ہے, کہاں پر کیا کرنا چاہ رہا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جس کنٹری میں ہم جائیں تو وہاں سے جانے کے بعد ہم PR تک جو ہے وہ جائیں, وہاں پہ نیشنلٹی لیں اور اپنی لائف کو وہاں پر سیٹل کریں. کیا آج کل جو مسائل درپیش آ رہے ہیں وہ پھر اسی PR کی وجہ سے ہی حکومت نے سخت فیصلے لیے ہوئے کہ جب ایئرپورٹ پر جاتا ہے تو دستاویزات پورے ہونے کے باوجود بھی انہیں روک دیا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اچھا, مسائل بہت سارے ہیں. مسائل جو ہیں, جب مین چیز تو یہ ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا, ایڈمیشن کے بعد اس کنٹری نے آپ کا ویزا جاری کر دیا. اب ویزا اگر کوئی پرابلم تھا ڈاکومنٹس میں یا اس کینڈیڈیٹ کے اندر, تو پہلے تو ویزا ہی جاری نہیں ہونا چاہیے نا, ایمبیسی کا اختیار ہے, اس کو ویزا جاری ہو گیا. اب کینڈیڈیٹ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ جو اتھارٹی تھی اس نے ویزا جاری کر دیا, لیکن ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کو ڈفرینٹ قسم کی جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان مسائل میں جو بیس ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے بہت سے جو ایجنٹس ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جن کے اسٹڈی گیپس ہیں, جن کی ایجز زیادہ ہو چکی ہیں, یا جن لوگوں کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اسٹڈی کے نام پہ یا کسی نہ کسی طریقے سے کہیں پہنچا دیں, اور پھر ان کا روٹ کچھ اور ہوتا ہے, وہاں سے وہ آگے کہیں اور موو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, لیفٹ ڈنکی تو بالکل ایک انلیگل ٹرم ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ لیگل وے میں رہتے ہوئے ایسے رستے اختیار کرتے ہیں کہ جس میں آپ ایک ملک میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, لیکن وہاں سے پڑھنا مقصد نہیں ہوتا ہے. تو FIA اور جو مختلف ادارے ہیں وہ اسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسی طرح کے کینڈیڈیٹس تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں اسٹڈی کے لیے ان کی نظر میں اسٹڈی کے لیے بیسیکلی نہیں جا رہے ہوتے. ان کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی طرف موو کریں اور اپنی لائف کو وہاں پر جا کر سیٹل کریں. اچھا, اس میں ہوتا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں مناسب, آپ وہاں سروائیو کیسے کریں گے؟ آپ کا ہاسٹل ایکسپینس, آپ کا کھانا پینا, آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, جب اس سوچ کو لے کر جب آپ وہاں جاتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کو فوری طور پر وہاں جا کر کوئی روزگار نہیں ملتا ہے تو ایسی صورت کو FIA دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب یہ وہاں جا کر کیا کرے گا. کیا کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کرے گا, یا خدا نخواستہ جیسی بھیک شیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں پاکستانی. بہت سارے ہمارے مسائل سامنے آ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو وہ دیکھا جاتا ہے کہ اوور ایج ہے, یا بیسیکلی فیل ہو جائے کہ یہ بالکل لیس ایجوکیٹڈ ہے اور یہ جا رہا ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے, بیسیکلی اس کا ریزن کچھ اور ہے. تو یہ وہ بیسک ریزن ہے کہ جس کو لے کر جو ہے ادارے زیادہ سختی اس کے اوپر کرتے ہیں. اس میں پھر ان کے آف لوڈ کیا جاتا ہے. تو آف لوڈ کی صورت میں پالیسی یہ ہے کہ اگر تو آپ کا ٹکٹ PIA کا ہے تو ٹکٹ ریفنڈ ہو جاتا ہے آپ کا. آپ اگر آف لوڈ کیے جاتے ہیں تو آپ کا ٹکٹ ریفنڈ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ نے جو فی اپنی یونیورسٹی کو جمع کروائی ہے وہ بھی ریفنڈیبل بھی ہے, آپ واپس بھی مل جاتی ہے. نمبر 2 کہ آپ کا اگر مثال کے طور پر کہ آپ کا وہ اگر آپ اس کو ایڈجسٹ کروانا چاہیں, آپ نیکسٹ سیمسٹر میں یا نیکسٹ سیشن میں اسی یونیورسٹی کو جوائن کرنا چاہیں تو یونیورسٹی آپ کے ایڈمیشن کو نیکسٹ سیشن کے لیے بھی سیو رکھتی ہے. وہ فیس آپ کی ضائع نہیں جاتی بالکل بھی. ہاں, لیکن کنسلٹنسی کی مد میں, ویزا فیسز میں, اور آپ کا پھر بھی لاکھوں روپے کا نقصان کینڈیڈیٹ کا ہوتا ہے. اگر آف لوڈ کر دیا جاتا ہے تو اس میں لاکھوں روپے کا نقصان ہے جو نان ریفنڈیبل ہے. نان ریفنڈیبل آپ نے بتایا. اب اس چیز سے بات کر لی جاتی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ آف لوڈ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ, یا وہ ٹریولر, یا وہ ایجنٹ, یا پھر جو چیکنگ کرنے والے ادارے ہیں وہ؟
سر میں کہوں گا کہ یہ تمام لوگ جتنے بھی نام لیے ہیں اپنے سب بھی ذمہ دار ہیں. اسٹوڈنٹ کو بھی بڑا پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ میرے پاس کس کس چیز کا فلاز ہے, کس کس چیز کی کمی ہے, اور یقیناً کنسلٹنٹ کا بھی قصور ہوتا ہے کہ وہ جب دیکھ رہا ہے وہ اس کو کمپلیٹ گائیڈ ضرور کرے, وہ اس کو اس چیز کے اوپر بتائے کہ آپ کے لیے یہ ڈیفیکلٹی, یہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈیفیکلٹی, یہ پرابلم آ سکتا ہے. لیکن ہم پرابلم بتاتے ہوئے اس لیے رکتے ہیں کہ جی یہ تو اگر کسٹمر چلا گیا تو ظاہر ہے ہماری بھی اس میں لاس ہے. تو اس کے چکر میں اس کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے. یا تو اور جہاں تک اداروں کی بات ہے, دیکھیں جب امیگریشن کے لیے آپ کو کلیئر کیا جاتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر, تو اس میں بھی بہت سارے پرابلمز اور شکایات اس سائڈ سے بھی آ رہی ہیں. یعنی ان اداروں کے اوپر بھی لوگوں کی بہت ساری فنگر جو ہیں وہ ریز کی جا رہی ہیں. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں یہ قصور کہیں پر بھی ہو سکتا ہے. اٹ ڈپینڈس, ہر جگہ پر اچھے برے لوگ موجود ہیں. ایک دماغ جو ہے نا وہ ایک چیز کو نہیں مانتا, وہ یہ ہے کہ ایک جہاز ہے, اس کے اندر 250 پیسنجرز جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں. اب ٹریولنگ کے دوران اگر کسی کے پاس دستاویزات پورے نہیں ہیں تو یا اسے فار سیک آف اینی تھنگ اسے اتارا جاتا ہے, تو ان 250 میں سے وہ چند افراد ہیں, یعنی کہ 2-3 ہوں گے, 4 ہوں گے, 5 ہوں گے. سر باقی کے جو بچتے ہیں 240 افراد یا 230 افراد یا 220 افراد, سر وہ تو ٹریول کر رہے ہیں نا, تو ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا گیا؟ پھر جو ان لوگوں کو روکا جاتا ہے, یہاں سے تھوڑا سا ذرا کنٹراڈکٹ آ جاتا ہے کہ کیا کوئی فیورٹزم ہوتا ہے یا کیا سسٹم ہے, اسے کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ؟ اچھا, زیادہ تر وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ان کے جب وہ فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کو بیسکلی اپنی چیک لسٹ کا نہیں پتہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں ایک ایڈمیشن اپلائی کرتا ہوں کسی بھی یونیورسٹی کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک میں, تو جب آپ کا کنسلٹنٹ اس میں انوالو ہوگا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنا ای میل آئی ڈی اس کے لیے یوز کرے گا. تو سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ کا اپنا پرسنل ای میل آئی ڈی اس میں یوز ہونا چاہیے, تاکہ اگر ایف آئی اے یا کوئی بھی ادارہ آپ کو امیگریشن کے لیے روکتا ہے تو وہ اپنا ریکارڈ اس کو دکھا سکے کہ ڈائریکٹ آئی ایم کنورسیٹنگ ود دیٹ یونیورسٹی, اور میں نے خود ڈائریکٹ اس کو اپلائی کیا ہے اور میرا ایڈمیشن ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایڈمیشن کو وہ خود پروو کر سکے کہ میری اپنی کنورسیشن ہے ڈائریکٹ اس میں. نمبر 2, اس میں آپ کی جو فی پیمنٹ ہے یا آپ کی جو وہاں پر ریزیڈینشیل آپ نے ارینجمنٹس ہیں, ہاسٹل بک کیا ہے, آپ نے اپنے میل کے اپنے کھانے کے پیسے وہاں پر پے کیے ہیں, آپ کی تمام چیزوں کا پیمنٹ کا ریکارڈ آپ کے سیل کے اندر موجود ہونا چاہیے. آپ کے سیل میں اگر وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ آپ نے اپنی رہائش کا, یعنی کہ آپ کسی اور اسٹیٹ کے اوپر بوجھ بننے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کے پاس ہینڈسم فنڈز موجود ہیں. آپ کے پاس آپ کی پاکٹ میں آپ کو گائیڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنے فنڈ ضرور ہونے چاہیے کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ وہاں جا کر اس ریاست پر بوجھ نہیں بنیں گے, بلکہ وہاں جا کر آپ کا کھانا پینا, آپ کا پہننا کھانا, تمام جو چیزیں اس کے اخراجات آپ اپنے لے کے جا رہے ہیں. آپ کی اپروکسیمیٹلی 1 ایئر کی جو فی ہے وہ آپ نے پے کر دی ہے, لہٰذا آپ کسی ریاست پر بوجھ نہیں بننے جا رہے ہیں, اور دین آپ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ اعتماد سے ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اس کے بعد پریشانی آ سکتی ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیے گا کہ آخری سوال کہ اس آف لوڈنگ کے وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے یا کاروبار میں مزید جو ہے وہ تیزی دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو تیزی اسی طرح ہے, بالکل کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ اس میں یہ ہوا ہے کہ جو لوگ نان ٹیکنیکل اس فیلڈ میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جن کے پاس اس کا پورا نالج نہیں ہوتا تھا, کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مس گائیڈ کر جاتے تھے یا پوری گائیڈ لائن فراہم نہیں کر پاتے تھے, تو وہ لوگ بلکہ اس سے اسکپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب ان کو ان پرابلمس کو, اور لوگوں کو بھی سمجھ لگ رہی ہے کہ یہاں جاتے ہیں تو ہمارا فلاں جگہ پہ جا کر جو ہے وہ ہمیں ڈاکومنٹیشن میں تمام چیزوں میں کمپلیٹ جو ہے وہ ایک فائل ملتی ہے کہ جس کے بعد پرابلم نہیں آتا ہے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کمی آ رہی ہے. اس میں لوگوں کا اسی طریقے سے رجحان ہے, اسی طریقے سے ٹرینڈ ہے, بلکہ شاید بڑھ رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے, بلکہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ایڈمیشنز اپلائی کرنے اور کن کن ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے. شکریہ فیصل جی. تو ناظرین, آپ نے بات سنی کہ اگر ڈاکومنٹس آپ کے پورے ہوں گے تو ہی آپ جو ہے وہ آف لوڈ نہیں ہوں گے. تو اس چیز کا خیال کریں کہ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پورے رکھیں, اور ساتھ ساتھ جو آپ کا ایجنٹ ہے اس کو ہاتھ میں کچھ نہ دیں, چاہے وہ آپ کا پھر ای میل ایڈریس ہو. حالانکہ چھوٹی سی ایک ہوتی ہے ای میل ایڈریس کی بات, مگر وہ آپ کو ایک بڑے پرابلم میں ڈال سکتا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے اور آپ کی جب ڈاکومنٹس چیک ہوں گے اور اس میں آپ کا ای میل ایڈریس موجود نہ ہوا تو وہ بھی وجہ بن سکتا ہے آپ کے آف لوڈ ہونے کی. جی بھائی, بڑی ضروری جو ایک بات ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے, کبھی بھی یونیورسٹی فی جو ہے نا وہ آپ نے کبھی بھی کسی کنسلٹنٹ کو نہیں دینی ہے.
کنسلٹنٹ کو کبھی بھی نہیں دینی ہے. کنسلٹنٹ کا کام ہے کہ آپ کو وہ ایڈمیشن سیکیور کر کے ایڈمیشن لیٹر پرووائڈ کرے گا اور یونیورسٹی کا آپ کو اکاؤنٹ دے گا. اس اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آپ نے اپنی فی پے کرنی ہے. کبھی بھی کسی کنسلٹنٹ کو ڈائریکٹ آپ نے پیمنٹ نہیں کرنی ہے کہ یہ فی کی مد میں آپ اس کی سروسز کے پیسے اس کو ضرور دیں گے, لیکن جو یونیورسٹی فی ہے وہ بعض لوگ جو ہے نا وہ ان سے لے لیتے ہیں, وہ نہیں دینی ہے آپ نے بالکل بھی, وہ ڈائریکٹ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں دینی ہے آپ نے. بس یہ ضرور یاد رکھیے. یہ کچھ باتیں ہیں جس کا خیال جو ہے وہ ہمیں رکھنا ہوگا. بیک ناظرین, ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ کچھ غلطیاں ایسی کر جاتے ہیں جن کا انہیں نہیں پتہ ہوتا, اور پھر اس کے بعد جب وہ ایئرپورٹس پر پہنچتے ہیں تو انہیں آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے کیا کیا چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے, اب اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ FIA کے خواجہ حماد صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر پہلے تو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر آپ کو. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ باہر جاتے ہیں, کوئی کسی پرپس سے بھی جا رہا ہو, چاہے وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہو, چاہے وہ ٹورسٹ کے لیے جا رہا ہو, ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے, یا کسی شہر کو یا ملک کو وزٹ کرنے جا رہا ہو, تو کن چیزوں کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے اسے کہ جب وہ ایئرپورٹ پر جائے تو اس کے پاس کون کون سی ایسی دستاویزات ہونی چاہیے جس وجہ سے وہ آف لوڈ نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز تو جیسے آپ نے فرمایا کہ پاسپورٹ اور ویزا ہوتا ہے, یہ چیز. دوسری چیز آپ کا جو وزٹ کا پرپز ہے, جیسے ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پرپز, جسٹیفائیبل پرپز ہوتا ہے. اب سب سے ریسنٹ اگر سوشل میڈیا پہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے آف روڈنگ کے حوالے سے, اور دوسرے جو ایجوکیشن ویزا والے, بلکہ انفیکٹ اگر آپ کو یاد ہو تو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر واقعہ ہوا جو ڈرائیور کے ویزے پہ بندہ جا رہا تھا جس کا ڈرائیونگ کا لائسنس نہیں تھا, اور آنریبل منسٹر انٹیریئر صاحب نے جب اس کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی کوشش کی ADCG اسلام آباد کے تھرو, تو پتہ یہ چلا کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈرائیونگ ہوتی کیا ہے. وہ پہلی دفعہ گاڑی, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مینول گاڑی اور جو آٹومیٹک گاڑی ہوتی ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز اگر آپ نوکری کے لیے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ ویزا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سے لیں. ان کے ساتھ آپ کی جو ہمارے پروٹیکٹر آف امیگرانٹ سے ویریفیکیشن ہوتی ہے اور وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ویزا کو, اس میں ان کی جو ہوتی ہے انشورنس بھی ہوتی ہے. یہ پروسیجر کو فالو کریں ہمیشہ. اگر آپ وزٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ ٹو سسٹین دیئر, جس بھی ملک میں آپ جا رہے ہیں. اب آپ جا رہے ہیں اپنا عمرہ کرنے کے لیے اور آپ کے پاس پاؤنڈز اور ڈالرز ہیں, اور یہاں ٹرکش لیرا ہیں, یا آپ کے پاس اٹلی کی کرنسی ہے, تو اٹ ریزز سرٹن سسپیشنز. یہ والی غلطی نہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ جیکٹ پہن کے, جاگرز پہن کے جا رہے ہیں, تو یہ آلریڈی الارم کر دیتا ہے امیگریشن آفیسر کو کہ یہ بندے کا پرپز کچھ اور ہے. اور آپ کا اکثریت جو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں پہ فالٹر کرتے ہیں لوگ, اور انٹرویو میں وہ جب موبائل وغیرہ ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو ہمارے ایک تو ویزا, پاسپورٹ اور جسٹیفائیبل ریزن اور اماؤنٹ ٹو سسٹین, یہ 4 بیسک چیزیں ہیں جو ہر وقت ساتھ ہونی چاہیے آپ کے. اچھا, اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جی آپ کے پاس ٹکٹ اویلیبل نہیں ہے, یعنی کہ PI کی ٹکٹ سے آپ جا رہے ہیں اور ایئر بلو سے آ رہے ہیں, یا پھر آپ ایمریٹ سے جا رہے ہیں اور PIA سے واپس آ رہے ہیں, تو تب بھی انہیں آف لوڈ کیا جاتا ہے. کیا یہ چیز بھی ہے لوگوں میں کہ ایک ہی ایئر لائن کی ٹکٹ ہونی چاہیے ریٹرن؟ جی, اس کو ہم کہتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے ٹریولرز انفارمیشن مینول, ٹم کہتے ہیں اس کو. یہ انٹرنیشنل IATA اس کو کرتی ہے, اور یہ نیدرلینڈز میں اس کا ہیڈ آفس ہے. یہ ہر ملک اپنی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ویزا, مختلف ویزا کی کیٹیگریز کی, وہ اس کے اندر اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آ گئی اور ختم ہو گئی, یہ مسلسل اپڈیٹ ہوتی رہتے ہیں. جیسے ملیشیا والے کسی بھی ٹورزم ویزا کے لیے $100 پر ڈے کے حساب سے کہتے ہیں سسٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ ٹم کے اندر چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ سیم ایئر لائن کی ٹکٹس ہوں. اس کی میں آپ کو بیسیکلی بیک گراؤنڈ میں یہ بتا دوں کہ جس ٹکٹ پہ آپ جا رہے ہیں اسی ایئر لائن کی ٹکٹ ہوگی تو اسی وقت ویریفائی ہوگا کہ یہ پیسے ریٹرن تو نہیں ہو گئے ہوئے, کیونکہ لوگ نارملی اتنی ہی ٹکٹ کے پیسے دیتے ہیں جو جانے کے لیے ہو, واپس سے ایسے آنا ہی کوئی نہیں.
واپس سے آندہ پروگرام ہی نہیں گیا, اس لیے وہ دوسری وہ ریٹرن ہو گئی ہوتی ہے, ریفنڈ ہو گئی ہوتی ہے انفیکٹ. تو وہ سیم ایئر لائن ہوگی, اسی وقت وہ کمپیوٹر پہ چیک کر کے اس کا اسٹیٹس بھی آ جائے گا کہ یہ ٹکٹ کنفرم ہے اور واپسی کی بھی کنفرم ہے. اچھا, واپسی سے ایک چیز آتی ہے کہ لوگ اب ابہام کے شکار ہیں کہ ہمیں ایفیڈیوٹ چاہیے. اب وہ ایفیڈیوٹ پھر کس چیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ اب جانے کے لیے یہ سے ذرا کلیئر کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین میں آپ کو, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ اس پہ ایف آئی ہیڈ کوارٹر نے بھی اپنی کلیریفیکیشن جاری کی ہے. کسی قسم کے کوئی ایفیڈیوٹ کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی ایفیڈیوٹ, وہ کیا گریڈ 19 اور گریڈ 20, میں بھی دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی گریڈ 19 کے افسر کی کم از کم وہ اسٹیمپ ہو. ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہونے چاہیے. پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے, سسٹین کرنے ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے, آپ کے ڈاکومنٹس ان لائن ہونے چاہیے. اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس جانا چاہتے ہیں, ایک MBBS کرنے اسٹوڈنٹ جا رہا اور اس نے میٹرک میں بھی سائنس کبھی نہیں رکھی, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کان کھڑے کرتی ہیں اور ہم ان کو روکنے کی کیونکہ الٹیمیٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, میرا کبھی بھی یہ اوپینین نہیں ہوگا کہ میرا کوئی ملک کا, میرا کوئی بھائی بہن جا کے یہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں بوٹ کیپ سیزن کے, اس میں وفات پا جائے, مر جائے ناحق. تو اس چیز کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری چیز میں آپ کو ایک فار ایسٹ میں آج کل بڑا اسکیم چل رہا ہے کمبوڈیا کا, ان کو نوکریاں میں بھرتی کر رہے ہیں لوگ بطور کمپیوٹر آپریٹر, IT ایکسپرٹ, اور وہاں پہ جا کے اسکیمنگ ہو رہی ہے. میرے پاس ڈراؤنے فگرز ہیں, بہت زیادہ ہمارے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی اس وقت وہاں پہ سٹک ہوئے ہیں, ان سے جبری طور پہ اسکیمنگ کروائی جا رہی ہے. وہاں پہ نوکری شوکری کوئی ایسی نہیں ہوتی اور یہ فراڈ ہو رہا ہے زیادہ بہت زیادہ. بہت اچھی آپ نے ایک بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ نوکری کے حوالے سے. اب ایک تو کمبوڈیا کی بات آپ نے کی ہے, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ, ظاہر سی بات ہے, کوئی کمانے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے تو وہ کیا کیا چیزیں ایسی دیکھیں, کیونکہ جو یہ کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی لوگوں کو مس گائیڈ بڑا کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں ظاہر سے ہوتا ہے, اب ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, آپ بھی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کوئی باہر تو جاتا نہیں ہے کہ پتہ ہو کہ ہاں بھائی یہ چیز اسی طریقے سے ہمیں جو ورک پرمٹ ہے ملتا ہے. تو ورک پرمٹ اوریجنلٹی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک کلائنٹ جو ہے اسے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہو سکتی ہیں, وہ کیا کیا چیزوں کا خیال کریں؟ جی بڑا بیسک سوال ہے یہ. میں نے جیسے پہلے بھی کہا, جو ورک ویزا ہے اٹ از آلویز پروسیسڈ تھرو OEP, اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر. گورنمنٹ آف پاکستان ان کو لائسنس دیتی ہے, صرف یہ آتھرائزڈ ہیں کہ آپ کو ورک ویزا لے کے دے سکیں. کسی بھی قسم کا کوئی کنسلٹنٹ آپ کو نوکری کا یا ویزے کے لیے پیسے نہیں لے سکتا ورک ویزے کے لیے. یہ ایجوکیشن کے لیے کر سکتے ہیں, یا بہت ایٹ دی موسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی خاص کیٹیگری میں ویزا میں جو امیگریشن کے لیے چاہیے ہوتی ہے اس میں فال کرتے ہیں کہ نہیں. جیسے ہائیلی اسکلڈ مائیگرینٹ پروگرامس UK کا آتا ہے, اس میں وہ آپ کے ڈاکومنٹس دے کے صرف آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں, ویزا نہیں لگوا کے دے سکتے. ہمارے انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جی وہ میری کنسلٹنٹ سے بات ہو گئی ہے 25 لاکھ میں وہ ویزا لے کے دے رہا اور ڈن بیسس پہ. تو ڈن بیسس پہ ہوتا نارملی یہ ہے کہ ڈن بیسس پہ ہوتا ہے پہلے 5 لاکھ لے لیے, 6 لاکھ لے لیے, 15 لاکھ لے لیے, اور بعد میں کام کوئی نہیں ہوتا. اور بعد میں ہوتا نارملی یہ ہے کہ 10 سال کے لیے آپ کے اوپر بین بھی لگ جاتا ہے فار یوزنگ فیک فورج ڈاکومنٹ. خاص طور پہ جو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا بینک اسٹیٹمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, وہ غلط ہونے کی وجہ سے آپ پوری ساری عمر کے لیے ٹریول بین کروا لیتے ہیں اپنا. تو یہ ان کا کام صرف اور صرف ایویلیویشن آف یور اسٹیٹس, آپ کا جو جتنی ایجوکیشن ہے آپ کی, آپ کے پاس کتنا سال کا ورک ایکسپیرینس ہے, آپ کا پروفیشن کیا ہے, آپ کی فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے, یہ چیزیں کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ 100 میں سے اتنے پوائنٹس لیں گے اور اتنے % چانسز ہیں. یہ ویزا لے کے نہیں دے سکتے, نہ ہی کوئی امبیسی میں ٹو بی ویری کینڈیڈ سیٹنگ ہوتی ہے ان کی, نہ ہی یہ کروا سکتے ہیں. یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ویزا لے کے دیتے ہیں. یہ ان سے صرف کنسلٹنسی کی فیس دینی ہے, ان کو 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ کروڑ روپیہ دے کے آپ نے ویزا نہیں لے سکتے. بہت اچھا آپ نے لوگوں کو گائیڈ کر دیا کہ جو لوگ مس یوز ہو جاتے ہیں یا مس انفارمیشن کے تحت یا ڈس انفارمیشن کے تحت جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو وہ کون سا فورم استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے
ऐसे फ्रॉड लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है? जी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन माइग्रेंट स्मगलिंग के हवाले से कॉम्पिटेंट फोरम सिर्फ़ और सिर्फ FIA ही है जो बैरून मुल्क जिसमें सफ़र इन्वॉल्व हो, तो FIA के पास आके कंप्लेंट करें। दो, हमारा जो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है कंसल्टेंट्स को कवर नहीं करता, और फॉर दैट मैटर इसके बारे में कोई लेजिस्लेशन नहीं है और ये किसी में कवर नहीं होते, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट्स की, सुपीरियर कोर्ट्स की डायरेक्शंस हैं कि हम ज़ियारात और ये जो कंसल्टेंसी वाले हैं इनको ओपन एंडेड ना छोड़ें, इनके ख़िलाफ़ भी हम कार्रवाई करते हैं और बहुत ज़्यादा हम रिकवरीज भी करवा के देते हैं और कई दफ़ा FIRs भी दर्ज होती हैं। आपके पास अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान का बहुत मशहूर कंसल्टेंट थे लाहौर में, उनके ख़िलाफ़ हंड्रेड्स में FIR हुई थी। तो ये कॉम्पिटेंट फोरम इस सारे मैटर्स का FIA ही है। अगर आपको ऐसा कोई भी किसी भी के साथ फ्रॉड हो तो FIA को दरख्वास्त दे सकते हैं। सर, आवाम को लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे ऑफ लोडिंग के हवाले से भी, और ये पूरे सिनेरियो को देखते हुए जो बाहर जाना चाहते, चाहे पढ़ने के लिए चाहे घूमने फिरने के लिए, उससे क्या ख्याल रखना चाहिए? बिस्मिल्लाह। मैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात करना चाहता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि अब है मीडिया का दौर, इंटरनेट आपके पास है भाई। आपने किसी ने दाखिला लेना है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, आपको सारी चीज़ें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो बता देते हैं ऑलरेडी। हम फिर भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी पुराने बंदे के पास जाते हैं, ये हमेशा फ्रॉड की तरफ लेके जाएंगे आपको। आप हमेशा उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हाँ कंसल्टेंट से आप मशवरा के लिए 20-25 हज़ार जो भी उनकी कंसल्टेंसी की फ़ीस है वो दे के इवैल्यूएशन अपनी ज़रूर कराएं कि मेरे कितने % चांसेस हैं और मुझे क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो है, कभी किसी फोर्ज डॉक्यूमेंट का हवाला ना वो सहारा मत लें। हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, अपनी जो ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटस है वो जमा करवाएं। अक्सर लोगों के साथ जो फ्रॉड कंसल्टेंसी में होता है कि जी वो आपको 10 लाख जमा करवा दें अपने वो अकाउंट के, आपको वो सर्कुलेट करा के 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बड़ी ह्यूज सी हो जाएगी, आपको 50 लाख की 100 करोड़ की वो बना देंगे हम बैंक स्टेटमेंट। तो वो ये इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उसको एग्जैक्टली वही पोर्ट्रे करें। और दूसरी चीज़, जिसने नौकरी के लिए जाना है उसके लिए मैं फिर बार बार रिपीट करता हूं कि OEP के थ्रू ही वीज़ा लग सकता है। टूरिज़्म के लिए जाके ये ट्रैवल एजेंसीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट होती हैं, उनके पास लाइसेंस होता है टूरिज़्म का और वो सारे काम करते हैं। आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को शो करने के लिए आपके पास सफिशेंट सस्टेनेबल मनी होनी चाहिए और आप पेड होटल बुकिंग ज़रूर साथ रखें। आप जब भी अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो कभी उम्रा करने का, तो जितने भी उम्रा के जो ऑपरेटर्स हैं वो आपको वो देते हैं, बुकिंग देते हैं, साथ में आपके पास वाउचर्स होते हैं, वो पेड वाउचर्स होते हैं। कभी आप मुझे ये बताएं, आपके जानने वाले में जो अजीज़ अकरबा हों उनमें कभी कोई ऑफलोड हुआ है इस बिना पे? जी, तो नाज़रीन आपने बात सुनी कि जब आप किसी गलत बंदों के हाथ में चले जाएंगे तो फिर नुकसान जो है वो सिर्फ आपका अपना होगा। वो दरमियान में से आपको फ्रॉड के थ्रू जो है वो पैसे ले लेगा, मगर आपको जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा, या फिर आप जब उस मुल्क पहुंचेंगे तो फिर पता चलेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। और जब आप चले जाते हैं तो फिर पीछे जो है वो आपके घर वाले ही परेशान होते हैं। तो बेहतर है कि कॉम्पिटेंट बंदों के साथ अटैच होकर अपने वीज़े लगवाएं और फिर जो रिक्वायरमेंट्स आपको बताई जाती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा फुलफ़िल करें ताकि आपको ऑफ लोड भी ना किया जाए। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।